بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 2 دسمبر کے دن صبح سویر مکہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ وہ عربوں کے قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ تھیں اور دادا کا نام جناب عبد المطلب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد عربوں کے رواج کے مطابق ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے گئیں اور دائی حلیمہ سعدیہ نے 4 سال ان کی دیکھ بھال کی۔ وہ بہت اچھی اور نیک عورت تھیں۔ جب وہ 6 برس کے ہو گئے تو ان کی والدہ حضرت آمنہ عزیزوں سے ملانے کے لیے انہیں مدینہ لے گئیں، جہاں وہ 1 مہینہ رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک تالاب میں بڑے شوق سے تیرنے کی مشق کرتے تھے۔ مدینہ سے واپسی پر سفر میں ابوا کے مقام پر ان کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ ام الایمن جو آپ لوگوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی، آپ کو مکہ واپس لائیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا جناب عبد المطلب نے کی۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے تھے تو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کو اپنے دادا کے انتقال کا بہت صدمہ تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا جناب ابو طالب نے کی۔ بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں سے مختلف تھے، کسی طرح کی کوئی شرارت نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے کھیلوں میں کوئی حصہ نہیں لیتے تھے۔ اللہ ہر برائی سے ان کو بچاتا رہا۔ وہ اپنے عزیزوں کا ادب کرتے تھے، اپنے چچا ابو طالب کی ان کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ وہ سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اچھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام اچھے تھے۔ دین دنیا کی ساری بھلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن کہاں تک گائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ وہ بولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا سچا نمونہ تھے، یعنی قرآن میں جتنی اچھائیاں بیان ہوئی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاک صاف رہتے تھے۔ گندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو آدھا ایمان بتایا۔ صاف کپڑے پہنے، روز مسواک کرتے، عطر اور سرما لگاتے، بالوں میں کنگھا کرتے، کھانا شوق سے کھاتے، کھانے کو برا نہ کہتے، سامنے سے کھانا شروع کرتے، ادھر ادھر ہاتھ نہ ڈالتے، بھوک سے زیادہ نہ کھاتے، کھاتے کھاتے سو نہ جاتے، بھرے پیٹ پر کچھ نہ کھاتے، ایسا کرنے سے منع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیتے، دوسروں کا بھی کام کر دیتے، جانوروں کو چارہ پانی دیتے اور ان کا دودھ دوہتے، کپڑے دھو لیتے، آٹا گوندھ دیتے، بازار سے سودا اٹھا لے آتے، جوتے گانٹھ لیتے، مکان کی مرمت کر لیتے، کبھی بیکار نہ بیٹھتے، کام کاج میں لگے رہتے، دوسروں سے کام لینا پسند نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادہ رہتے، سادے کپڑے پہنتے، معمولی بستر پہ سوتے، مردوں کو سونا اور ریشم کپڑے پہننے سے منع فرماتے اور گھروں کو بہت زیادہ سجانا ناپسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کی بڑی عزت کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور ان کی بڑی خاطر کی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ ابا آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا ایک حصہ بچھا دیا۔ پھر دودھ اماں آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حصہ بچھا دیا۔
آخر میں دودھ بھائی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ گلی کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگتے تھے۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے، گود میں اٹھاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے دعائیں دیتے، دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو نہیں پیٹا، بچوں کو مارنے پیٹنے سے منع فرماتے تھے۔ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نہ سمجھے گا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً مان لیتے ہیں، اور نام آتا ہے تو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر رہتی ہے۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی کے اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ تمام بیکار فضول باتوں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تقوی اور پرہیزگاری اور غیر اللہ سے بے فکری طلب کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں، تندرستی اور دوسرا فرصت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آگے بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تب میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔